حضرت خواجہ کمال اللہ صاحب کے 5 صاحبزادوں میں سے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت حافظ ولی اللہ صاحب کی تیسری پشت میں سے حضرت خواجہ میاں فضل گل محمد صاحب تھے۔ پاکستان کی سرزمین پہ 1862 بمطابق 1282 ہجری ضلع ہزارہ تحصیل بالاکوٹ سنجوڑا میں حضرت میاں فضل گل محمد صاحب کے گھر اس بچے کی آمد ہوئی جس کے بارے میں حضرت مولانا نظام الدین المعروف مولوی دادا نے پیش گوئی کی تھی۔ مولوی دادا 5 کلومیٹر پیدل چل کر آئے، بچے کے کان میں آذان دی اور اسم شریف عبداللہ رکھا۔ حضرت میاں عبداللہ المعروف بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بڑے خاموش طبیعت اور سادہ مزاج تھے۔ آپ کا بچپن زیادہ تر عبادت اور یاد الہی میں گزرتا۔ ظاہری تعلیم 7 پارہ قرآن پاک ناظرہ کی صورت میں بلادری کے ایک عالم دین حضرت قاضی محمد عبداللہ کی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد والدہ کی اجازت پا کر آپ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ آبائی قبرستان میں عبادت گاہ تیار کر کے یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور 2 برس تک چلا کیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد والدہ کی قبر کے ساتھ ہی ایک قبر تیار کروا لی اور اس میں 2.5 دانہ کھجور لے کر 5 سال تک عبادت الہی کی۔ جب کچھ عرصہ بعد قبر سے آواز آنی بند ہو گئی تو 5 سال بعد قبر کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ٹھاک 2 زانوں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کا ورد کیے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یاد کرے اور روحانیت کے راستے پر موڑے۔ یہ سن کر مولوی دادا نے فرمایا کہ جو آپ سوچ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، آپ ایک شہباز ہو جس کی پرواز آسمانوں میں ہے۔ آپ کو بیعت کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ آپ کا حصہ غوث الزماں خواجہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ میں اللہ کے حکم سے وہ پردے اٹھاتا ہوں کہ آپ کو اپنا مقام نظر آ جائے۔ اسی دوران آپ نے خواب میں پیر و مرشد کو دیکھا جنہوں نے آپ کو اشارہ دیا کہ مشرق کی طرف آ جائیں۔ مولوی دادا کا فرمان اور خواب میں پیر و مرشد کا اشارہ ملنا ہی تھا کہ آپ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں نومبر 1880 کو کیاں شریف منگل دہار کی طرف جو کہ سنجوڑا سے 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تشریف لے گئے۔ جب آپ دربار کیاں شریف پہنچے تو فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کے ہاں کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ چہرہ نظر آیا جو ایک اجنبی بزرگ کی شکل میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم کہا ہی تھا کہ حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب بلا لیا اور فرمایا اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں سوچا کرتا تھا کہ کب آئے گا اور میرا بوجھ ہلکا کرے گا۔ ہم ازل سے تیرے واقف ہیں اور ابد تک تیرے ساتھ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے لاکھوں کروڑوں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور ایک کونے سے دوسرے کونے میں گھومنے لگے۔ مائی صاحبہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ مجھے ایک ایسا برتن ملا ہے جس میں جتنی بھی خیر ڈالو سما سکتی ہے، اس میں کافی گنجائش ہے۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا، آپ کے حق میں دعا کی، شریعت کی پابندی کی ہدایت فرمائی، قول و فعل کو سنت کے مطابق بنانے کی تلقین کی، آپ کو خلافت دی اور نصیحت کی کہ اپنے نفس پر قابو رکھو اور پاک جگہ پر بیٹھ کر وظائف کا ورد کرو۔ خلافت حاصل کرنے اور بیعت ہونے کے بعد آپ واپس سنجوڑا آئے اور پھر سے چلا شروع کر دیا، لیکن چلے کے لیے پیر و مرشد نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے پیر و مرشد کو خبر ملنے پر آپ کو پھر سے کیاں شریف دربار بلا لیا۔ حاضر ہوتے ہی آپ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا
جس میں آپ مجھے سوئی کی نوک پر بٹھا کر آسمانوں کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ سوئی کی نوک تو آرام دہ جگہ نہیں ہے، اس لیے میں نے پھر سے چلنا شروع کر لیا۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ نہیں بلکہ اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کو شریعت کی پابندی کرنی ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ فقیر آپ کو 2 بڑے کام کرنے ہیں، ایک ہجرت اور دوسرا لنگر جاری کرنا ہے۔ جواباً آپ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو لنگر جاری کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کر پیر و مرشد نے فرمایا کہ بوستان خان نام کا میرا ایک مرید ہے، اس سے 4 سیر جوں پیسا لینا اور لنگر جاری کر دینا، آگے کا انتظام اللہ پاک کرے گا۔ خیال رہے کہ روٹی اور لسی لنگر چلانے کے لیے کافی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ حلال کی کمائی کا سب سے بہتر ذریعہ زمینداری ہے۔ سنجوڑا کی سرزمین پر 1883 عیسوی میں بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر کی بنیاد رکھی، اور یہ لنگر 9 برس تک مسلسل سنجوڑا میں جاری رہا۔ رہے ہیں جہاں حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ کشمیر کے دوران قیام کیا تھا۔ آپ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے 1890 عیسوی میں جب پہلی بار پاکستان سے کشمیر کا دورہ فرمایا تو آپ نے وانگت علاقے کے اسی گاؤں یعنی کہ کچھاڑن میں قیام کیا۔ اس دوران آپ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز اس بڑے پتھر پر سفید چادر بچھا کر ادا کی۔ نماز کے بعد جب چادر اٹھائی تو اس پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ جب وہ نقشہ کسی طرح نہ مٹا تو آپ نے چادر کو طے کر کے رکھ لیا اور اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد وطن لوٹے اور کیاں شریف دربار میں حاضری دی۔ پیر و مرشد نے سفر کا حال پوچھا تو آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری باتیں سنائی اور وہ چادر بھی دکھائی۔ مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جگہ کیسی ہے، کیونکہ اب آپ کو وہیں آباد ہونا ہے۔ آپ نے عرض کیا حضرت وہاں جنگل ہی جنگل ہے، لوگ ناواقف ہیں، زبان بھی دوسری ہے، کوئی جان پہچان نہیں۔ یہ سن کر مرشد نے فرمایا کہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو جنگل میں منگل ہو جائے گا، لوگ بھی واقف ہو جائیں گے، زبان بھی سمجھیں گے، اور چادر پر جو نقشے ابھرے ہیں یہ سب تیری جاگیر ہے، اور جس پتھر پر نماز ادا کی ہے اس کے سامنے تیری تربت ہوگی، اور یہیں آپ لنگر جاری کریں گے۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، دنیا اور آخرت کی فلاح پائیں گے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاریاں اپنے دلوں میں سجائیں گے۔